الرجيم بسم الله الرحمن أهل التقوى واليقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت مومنات ماشاءاللہ 25 رمضان ہو گیا ہے. ہمارا درس جو القرآن سینٹر اپر ڈربی پینسلوینیا میں ہو رہا ہے. آج کا ہمارا موضوع ہے فوائد قرآن. یہ جو ہم قرآن پڑھتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے. ہمارے ائمہ تو 40 ختم قرآن رمضان میں کرتے تھے. کسی نے امام جعفر صادق سے پوچھا کہ کیا ہم روزانہ ختم قرآن کریں. امام نے کہا تم نہیں ہم کر سکتے ہیں. کیا ہر دوسرے دن کریں. امام نے کہا نہیں. تو اس نے کہا کیا ہم ہر تیسرے دن کریں. تو امام نے کہا ہاں رمضان میں ہر تیسرے دن اگر ہو سکے تو قرآن ختم کیا جائے. یعنی ہمارے ائمہ روزانہ 1.25 قرآن ختم کرتے تھے. تو اس قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ ہے. سب سے پہلا یہ فائدہ ہے کہ انسان وہ کام کرتا ہے جن کے لیے ائمہ بنائے گئے تھے. یعنی یہ کام ائمہ کا تھا. ہمیں اپرچونٹی دی گئی ہے. ہمیں چانس دیا گیا ہے کہ اس میں ہم حصہ لے لیں. خداوند تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. حضرت ابراہیم نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ تو مکے والے لوگوں کے لیے ان لوگوں کے لیے ایک میسنجر بھیج جو آئے اور قرآن کی آیات کی تلاوت کرے. تو یہاں سے پتہ چلا کہ آیتوں کی تلاوت ابراہیم خلیل اللہ کی ڈیمانڈ ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آقا کی سپلائی ہے. پھر قرآن میں لکھا گیا کہ وَيَتْلُو عَلَيْكُمْ آیَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ کہ جیسے ہم نے آپ کو میسنجر دیا ویسے ہی ہم نے خداوند تعالیٰ کے آیات نازل فرمائے کہ تم پڑھو. یہاں سے یہ پتہ چل سکتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اردو میں پڑھتے ہیں انگلش میں قرآن پڑھتے ہیں ان کو یہاں سے سمجھنا چاہیے کہ اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا جب تک آپ اصل قرآن کو نہ پڑھیں گے. کیونکہ یہ خداوند تعالیٰ کا کلام ہے. یہ حضور کا کلام ہے. اللہ کا کلام ہے جو حضور کی زبان سے جاری ہو رہا ہے. کتنی سعادت کی بات ہے کہ وہ کلام جو فرشتے پڑھتے تھے جو انبیاء پڑھتے تھے نیک ہستیاں پڑھتی تھی ائمہ پڑھتی ہیں ہماری زبان پہ بھی وہی کلام جاری ہو. آگے آ جائیں دیکھا جائے تو حضور کی زندگی 1/3 حضور کی زندگی حضور نے گزاری قرآن پڑھتے ہوئے. پھر آ جائیں دیکھیں 1/3 حضور نے زندگی گزاری تزکیۃ النفس کے لیے. پھر 1/3 زندگی گزاری تعلیم و کتاب الحکمہ کے لیے. اگر ہم تعلیم الکتاب کو اور قرآن کی ریسائٹیشن کو کمبائن کریں تو یعنی 66% حضور کی لائف گزری ہے قرآن کی پروموشن میں. تو ہمیں چاہیے اگر ہم حضور کے امتی ہیں کم از کم روزانہ رمضان میں نہیں صرف پورے سال میں قرآن پڑھتے رہیں. صلوات بھیج دیں. ایک اور قرآن پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ انسان ہلاکت سے دور رہتا ہے.
خدا قرآن میں خود کہہ رہے وما کان ربک لیہلک القری بظلم حتی یبعث فی امہا رسولا یتلو علیہم آیاتنا، کہ ہم ان کو برباد نہیں کریں گے جو ہماری آیتوں کا ذکر کرتے رہیں گے، یا ان کا رسول ہماری آیتوں کا ذکر کرتے رہیں گے. ہمارے پاس رسول آئے تھے اور آج تک ہم قرآن کی آیتوں کا ذکر کر رہے ہیں. پھر خداوند تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے وما کننا مہلک القری الا واہلها ظالمون، ہم ان بستیوں کو برباد نہیں کرتے، ہم ان بستیوں کو برباد نہیں کرتے، ڈسٹروئی نہیں کرتے جن میں ہمارا ذکر ہو رہا ہو. صرف اور صرف ان ہستیوں میں، ان سٹیز کو، سٹیٹس کو برباد کرتے ہیں جہاں پہ ظالم ہوں. الحمدللہ ہمارے ہاں تو آج بھی لوگ ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں، جیسے ہمارا دور قرآن ہوتا ہے، کچھ لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں جو آج تک بھی قرآن پڑھ رہے ہیں. ایک اور قرآن پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ایسی تجارت ہے جس میں لاس نہیں ہوتا. خداوند تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبورا، کہ اے میرے لوگو جو میری بات مانتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، جو ہمارے دیے ہوئے مال سے دوسروں پہ لگاتے ہیں، جو غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، وہ ایسی تجارت کر رہے ہیں جن میں کوئی لاس نہیں ہے. یعنی آیتوں کی تلاوت ایسا ہے جیسی کوئی تجارت میں کوئی لاس نہیں ہے. ہمارے علاقے کے ایک ولی اللہ تھے مولانا پیر فضل حسین شاہ، ان کی ایج تقریباً 95 تھی. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کی نظر تو ایسے ہے جیسے 18 سال کی جوان کی ہے، تو آپ کا کیا سیکرٹ ہے؟ تو انہوں نے کہا جیسے جیسے میں قرآن کثرت سے پڑھتا جاتا تھا ایسے ایسے میری آنکھوں کا نور بہتر ہوتا جاتا تھا. تو یہاں سے پتہ چلا قرآن کے اسپریچول بھی فوائد ہیں، فزیکل بھی فوائد ہیں. آپ کی صحت بہتر ہوتی ہے، لوگوں سے آپ کم لڑیں گے، گالی کم ہوگی، آپ بد نظر سے بچیں گے، آپ جادو سے بچیں گے. جابز جن کی نہیں ہیں ان کی جابز وغیرہ لگیں گی، جو زیادہ لڑتے ہیں آپ کا غصہ کنٹرول ہوگا. ایک اور فائدہ یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ آپ کو عالم کہے گا. ہمارے جو خطباء ہوتے ہیں ان کی بہت کوشش ہوتی ہے کہ لوگ ہمیں عالم کہیں. امام محمد باقر العلوم، کسی نے امام سے پوچھا کہ کیا آپ عالم ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں. امام نے اپنے آپ کو عالم نہیں کہا. مگر یہ عجیب نعمت ہے، جو بندہ قرآن پڑھے گا، خدا خود کہہ رہا ہے بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، جو ہمارا قرآن پڑھیں گے اور جو آیتیں اپنی سینوں میں حفظ کر لیں گے ہم ان کو عالم کہتے ہیں. ایک صلوات بھیج دیں. رسول اکرم کی حدیث ہے کہ رسول نے کہا کہ اگر کوئی قوم مل کے اجتماع مسجد میں، سینٹر میں، حسینیہ میں قرآن پڑھ لے جیسے ہم کرتے ہیں ماشاءاللہ، کیونکہ اجتماع بھی کرنا چاہیے کیونکہ ہماری انڈیویجول پرسنالٹیز ہوتی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم افطار بھی گھر میں کریں، ہم چاہ رہے ہیں ہم قرآن بھی گھر میں پڑھیں. اب دینی مراکز میں ہم اکٹھا پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ حضور کہیں گے کہ قرآن پڑھیں پھر ایک دوسرے کو درس دیں، تو پھر کیا ہوگا؟ خداوند تعالیٰ اس پورے گروہ پہ اپنے فرشتے آسمان سے نازل کرے گا. جو فرشتے نبیوں کے لیے آتے تھے وہ آپ کے لیے آنے لگ جائیں گے، اور وہ فرشتے جو نبیوں کے لیے وحییں لاتے تھے وہ آپ کے لیے رحمت لائیں گے اگر آپ اجتماعاً قرآن پڑھیں گے. اس کے بعد کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے گھیر لے گا اس سارے اجتماع کو. جہاں پہ قرآن ہو رہا ہوگا اس سارے اجتماع کو خداوند تعالیٰ گھیر لے گا. اور پھر کیا ہوگا؟ جتنی دیر تک آپ قرآن پڑھتے رہیں گے، جب تک خداوند تعالیٰ کی آپ کی نظر رہے گی وہ آپ کا ذکر فرشتوں میں کرتا رہے گا، یعنی آپ کے فضائل فرشتوں کے سامنے پڑھتا رہے گا. تو کسی نے رسول سے پوچھا کہ میرے دل کو زنگ لگ گیا ہے، جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے،
تو اس کا کیا علاج ہے؟ رسول اکرم نے کہا تم قرآن پڑھنے لگ جاؤ، تمہارا دل ٹھیک ہو جائے گا۔ امام علی نے کہا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل شیشے کی طرف بالکل صاف ہو جائے، بالکل پیور ہو جائے، تو مولا علی نے کہا تم قرآن کی تلاوت نہ چھوڑو۔ صلوات بھیج دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بس آخری بات کروں اور آپ سے اجازت لوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ میرے گناہ بہت ہو گئے ہیں، میں گناہوں میں گھر گیا ہوں، جہاں بھی جاتا ہوں، جہاں بھی بیٹھتا ہوں، میں زیادہ گناہ کر رہا ہوں، تو اس کا کیا علاج ہے؟ رسول اکرم نے کہا تم تلاوت قرآن شروع کر دو، تمہارے گناہ خود بخود گھٹ جائیں گے، تم خود بخود گالیوں کو چھوڑ دو گے، غیبت کو چھوڑ دو گے، چغل خوری کو چھوڑ دو گے۔ یہیں پہ ہمارا درس ختم ہو رہا ہے، اگر کوئی سوال ہے تو۔ سوال یہ ہے جب آپ تقریر کیے کریں تو اگر ہو سکے تو ان آیات کا ریفرنس دے دیں، یہ لکھا ہوا ہے قرآن تقریر کہ یہ فلاں سورہ میں ہے، فلاں بارے میں ٹھیک ہے، لکھا ہوا بھی میں آپ کو دے دوں گا۔ ہے نہیں وہ تو ٹھیک ہے آئندہ اچھا چلیں انشاءاللہ ٹھیک ہے۔ بمحمد بعلی بفاطمة بالحسن بالحسین، یا اللہ ہمارے مرحومین کے درجات بلند فرما، آمین ہمارے رزق میں اضافہ فرما، آمین ہماری عبادات قبول فرما، آمین امام زمانہ کے ظہور میں جلد از جلد تعجیل فرما، آمین ہمیں توفیق دے کہ ہم امام زمانہ کی فوج میں شمار ہوں، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دعا امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللہم صلی علی محمد